کہیں نہ کہیں اب بڑوں سے تو میں یہ نہیں توقع رکھتا، ہو سکتا ہے کچھ جوان یا بچے یہ سوچ رہے ہوں کہ ماہ رمضان کا فلسفہ، روزہ رکھنے کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ کیوں چاہتا ہے کہ تم بھوکے رہو، پیاسے رہو، مت کھاؤ؟ ذرا سا سمجھائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ دیکھیے بہت اچھا سوال ہے کہ آدمی احکام پروردگار عالم یعنی جو حکم اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیا ہے وہ احکام مصلحت کے تحت ہیں۔ ایک جملہ جو ہم لوگ بار بار پروردگار عالم کے لیے استعمال کرتے ہیں اس میں غور بھی کرنا چاہیے کہ وہ رب العالمین ہے۔ جی، رب یعنی ہماری تربیت کرنے والا، یا ہمارے ہاں اردو میں کہا جب پروردگار عالم، یہ جملہ یعنی میری تربیت ہو، میرے اندر جو چیزیں کمی ہو، جس طرح ایک درخت کی تربیت ہوتی ہے، ایک پودا ہوتا ہے اس کی تربیت ہو، اس طرح اس میں پانی ڈالا جائے، خاص چیزوں سے بچایا جائے، خاص چیزوں کا چھڑکاؤ کیا جائے کہ یہ پودا درخت بن سکے، یا جس طرح ایک کسان ہوتا ہے۔ بالکل اگر آپ آئیے تو انسان کی بھی ایک تربیت ہونی ہے۔ اب تربیت انسان میں جسم انسانی بڑا ہوتا ہے، اسی طرح روح انسانی میں بھی روز بروز ترقی ہونا ضروری ہے، یعنی اس کی بھی تربیت، چونکہ اس روح کو سفر کرنا ہے۔ جی، لہٰذا جتنے بھی احکام ہیں، میں روزے سے ہٹ کے بات کروں، جتنے بھی احکام ہیں سب کے اپنے فائدے ہیں، اور ان میں سے ذرہ برابر فائدہ خدا تک نہیں جاتا، یہ سب ہمیں ہوتا ہے۔ یہ سب ہمیں ہوتا ہے، کیونکہ خدا ہم فائدوں سے بے نیاز ہے کہ ہمارے جانب سے اس کی ذات تک کوئی فائدہ جائے۔ میں جلدی کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جو فلسفہ روزہ، کیوں روزہ؟ چونکہ اللہ تعالیٰ بھوکا تو نہیں رکھنا چاہتا ہمیں کہ ہم بھوکے رہیں، ہم پیاسے رہیں۔ کچھ تربیتی پہلو ہیں اس روزے میں جس کو نظر میں رکھ کے اس روزے کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ پہلی چیز جو قرآن کریم نے خود بیان کی کہ روزہ کیوں تم سے کہا گیا کہ رکھو۔ قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان، روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جس طرح تم سے پہلی والی جو امتیں تھیں ان پر بھی روزہ تھا۔ یعنی یہیں سے ایک بات سمجھ میں آ جاتی کہ روزہ وہ عبادت نہیں ہے کہ جو ہم پر ہے، گزشتہ امتوں پر بھی یہ روزہ تھا۔ جی، لیکن وہ جو آپ کا سوال کا حصہ ہے کہ کیوں، قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، اس روزے کو اس لیے رکھا گیا کہ تم صاحب تقویٰ ہو جاؤ۔ یعنی روزے کا فلسفہ انسان کو متقی بنانا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ تقویٰ وہ چیز ہے کہ اگر انسان میں نہ ہو تو وہ روز آخرت کے لیے کچھ نہیں لے کر گیا۔ کیونکہ حضرت فرماتے ہیں، ایک مقام پر میں دیکھ رہا تھا، آپ نے بھی وہ روایت سنی ہوگی، کافی مشہور ہے، ہمارے ناظرین نے بھی سنی ہوگی، کہ جب حضرت جنگ صفین سے لوٹ رہے تھے اور کوفہ داخل ہونے والے تھے تو حضرت نے سب سے پہلے جو ہے کوفے کی قبرستان کی جانب خطاب کیا، یعنی مردوں سے حضرت نے خطاب کیا، اور وہاں پر وہ جملہ کی، یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ والقبور المظلمہ، یعنی اے وحشت زدہ گھروں میں رہنے والوں، اے تنہائیوں میں رہنے والوں، اے قبور مظلمہ اندھیری قبروں میں رہنے والوں، یا اہل التربہ، یا اہل الغربہ، یا اہل الوحدہ، یہ سب جملے کہے۔ وہاں پر حضرت نے فرمایا انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق، آج جہاں تم ہو کل وہاں ہم ہوں گے۔ یعنی یہ نہیں کہ آج تمہارے نصیب میں مقدر میں مرنا تھا، ہمارے نصیب میں نہیں ہے، نہیں، ہمیں بھی وہیں آنا ہے۔ اور پھر حضرت نے انہیں خبر دیا، کہا کہ وَأَمَّا الدُّورُ فَقَدْ سُكِنَتْ، تمہارے جو گھر تھے نا وہاں دوسرے آباد ہو گئے ہیں۔ وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، تمہاری ازواج دوسروں کے نکاحوں میں چلی گئی ہیں۔ وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ، تمہارا مال بھی تقسیم کر دیا گیا ہے۔ حضرت نے وہ جو جملہ کہا، هَذَا خَبَرُ مَا عِندَنَا فَمَا خَبَرُ مَا عِندَكُمْ، یہ ہمارے پاس اطلاع تھی، تم بتاؤ اس عالم کی کیا خبر ہے۔ تو جو فرمائیے گا، یعنی حضرت یہ در حقیقت یہ زندوں کو سبق تھا، ورنہ حضرت نہیں جانتے اس عالم میں کیا خبر ہے۔ حضرت نے کہا یہ اس عالم کی خبر تھی جو ہم نے بتایا، اب اس عالم کے بارے میں تم بتاؤ کہ وہاں
کس چیز کی ویلیو ہے. اچھا. یعنی گویا تم بتاؤ کہ وہاں کون سی چیز، جیسے اگر کوئی جائے نا کسی دوسرے ملک میں تو پوچھا جاتا ہے وہاں کون سی چیز زیادہ ویلیو رکھتی ہے، جس کی ارزش ہو. حضرت نے فرمایا یہ سب جو دنیا کا حال تھا وہ ہم نے بتایا. وما خبر ما عندکم، تمہارے پاس کیا خبر ہے. تو پھر حضرت نے کہا کہ اما لو اذن لهم فی الکلام، اگر انہیں بات کرنے کی اجازت ہوتی نا تو یہ لاخبروکم، تو تمہیں بتاتے. کیا بتاتے؟ کہ انا خیر الزاد التقوی، کہ بہترین زاد راہ جو اس عالم تک تم لا سکتے ہو وہ کیا ہے؟ تقوی ہے. اب قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحبان تقوی ہو جاؤ. مسئلے کو تھوڑا سے ملائیے کہ بہترین دولت جو اس عالم سے لے کر انسان اس عالم میں جائے گا وہ تقوی ہے، اور اس تقوی کا انتظام اللہ تعالیٰ نے روزے میں رکھا ہے. تو ایک فلسفہ جو روزے کا ہوا وہ زاد راہ انسان کے لیے تیار کرنا. اگر بہتر ہو تو اگر 2 لائن میں آپ تقوی کی ڈیفینیشن بتا دیں تو بہتر. تقوی بہت آسان طریقے سے میں اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کروں کہ تقوی یعنی واجبات خدا کو انجام دیجئے، محرمات سے پرہیز کریے، حرام چیزوں سے پرہیز کریے، خدا ترسی. یعنی آپ کو ایک تقوی، دیکھیے تقوی اور آسان کرو، اس کو جو روٹ ورڈ ہیں الوقایہ. الوقایہ یعنی اپنے آپ کو بچانا. جیسے ہم لباس نہیں پہنتے، یہ لباس کیوں پہنتے ہیں؟ تاکہ ہم گرمی سے بچ سکیں، سردی سے بچ سکیں. لباس یہی تقوی کا کام کرتا ہے. یہ دھول مٹی تمام چیزوں سے آپ کو بچاتا ہے. جی. تقوی آپ کی روح کے لباس کا نام ہے. یہ آپ کو ان برائیوں سے، یہ نہ ہو تو اس کے بعد جو ہے نہیں بچ پاتے آپ. اور یہ ہو تو کتنی بھی دھول مٹیاں چل رہی ہوں آپ نے ایک لباس پہن رکھا ہے جس کا نام تقوی ہے، اور بہترین لباس التقوی ہے. اور یہ ماہ مبارک رمضان، یہ ماہ مبارک رمضان ہمارے لیے مہیا ہو رہا ہے. بس پہلا فلسفہ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کا حصول تقوی، یعنی انسان متقی بن جائے. دوسرا فلسفہ یہ بھی بہت اہم، یہ سب چیزیں ہیں کیونکہ ہم تیزی سے بیان کر رہے ہیں، وگرنہ رک کے اگر گفتگو کی جائے تو کافی گفتگو ہو. یاد قیامت. ماہ مبارک رمضان کے روزے کو اس لیے رکھا گیا تاکہ تم آخرت کی یاد میں رہو. ہم دنیاوی لہو و لعب میں اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ ہم اس دنیا سے جانے کے لیے آئے تھے. کوئی چیز ہو جو ہمیں کیا کرے، یاد دلائے کہ تم اس عالم کے لیے نہیں آئے ہو، تمہیں قیامت کے دن اللہ کے حضور میں کھڑا ہونا ہے. لہٰذا پیغمبر نے ایک مقام پر فرمایا، یعنی پیغمبر فرماتے وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ ماہ مبارک رمضان، ابھی جو رمضان المبارک کے روزے آنے والے ہیں، ٹائم بہت لمبا ہوگا انشاءاللہ. ہم کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم روزہ رکھیں. اس میں ہوگا کیا، آپ کو پیاس لگے گی، بھوک لگے گی. اب یہ پیاس اور بھوک آپ کو معلوم ہے کیا یاد دلائے گی؟ قیامت کی پیاس اور بھوک کو پیغمبر فرماتے ہیں یہ پیاس اور یہ بھوک واقعاً قیامت کی پیاس اور بھوک کے برابر کی نہیں ہے، لیکن ایک یاد دلائے گی کہ آج یہ بھوک و پیاس ہے، کل قیامت میں بھی بھوک و پیاس ہوگی. تو اگر اس بھوک اور پیاس نے آپ کو قیامت کی بھوک و پیاس کو اگر یاد دلائے نا، فوراً آپ متوجہ ہوں گے کہ کیا کروں گی کل قیامت کی بھوک و پیاس سے بچ سکوں. اچھا، یعنی اس کا بھی انتظام ہے. اس کا بھی انتظام ہے کیونکہ بہت سے اعمال ہیں، لہذا یہ یاد قیامت میں رہنا. ٹھیک. تیسرا فائدہ اگر آپ ماہ مبارک رمضان کے روزے کا روایت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ سب سے بڑی طاقت اور دولت جو بندگی کے راستے میں ہے نا، وہ انسان کی نیت کا پاک ہونا. اچھا. نیت کا خالص ہونا، خلوص نیت جسے ہم لوگ کہتے ہیں اخلاص. جی. یہ نہ ہو تو ہمارے بڑے سے بڑے عمل کی ویلیو نہیں ہے، یہ ہو تو مختصر سے عمل کی بھی ویلیو ہے. صحیح. یہ اخلاص بالکل ایسے ہی ہے، اکسیر کا کام کرتی ہے. ہوتا ہے اگر لوہے پر آپ جو اکسیر، بعض ہوتے ہیں، بعض اعمال ہوتے ہیں، بعض علم ہیں جن علم کی مدد سے لوہوں کو اور کیا نام ہے پیتل کو بھی جو ہے سونا کر دیا جاتا ہے، تو سمجھ لیجیے خلوص وہی علم ہے کہ جس کی بنا پر آپ اپنے معمولی سے عمل کو بھی کیا کر سکتے ہیں، قیمتی بنا سکتے ہیں. وہ اخلاص، اور یہی اخلاص ہی وہ جگہ ہے. میں ایک چیز عرض کروں کیونکہ
ماہ مبارک رمضان کی بھی آمد ہے اور ناظرین بھی قرآن کریم سے خوب آشنا ہو جائیں۔ قرآن کریم نے شیطان سے بچنے کا ایک راستہ جو بتایا ہے وہ یہ کہ اپنے اندر خلوص پیدا کرو، کیونکہ جو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے اس نے کہاں ہار مانی ہے معلوم ہے؟ وہ خود کہتا قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ شیطان کہتا ہے میرے اللہ میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان سب کے سب کو اغوا کروں گا۔ اغوا کا اگر معنی کیا جائے انہیں کڈنیپ کروں گا، ان سب کو اٹھا لے جاؤں گا۔ صحیح جی۔ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن وہ بندے جو تیرے مخلص ہیں۔ اب یہاں پر غور فرمائیے، یعنی خلوص وہ اہم دولت ہے کہ جس کے بعد شیطان بھی سمجھتا ہے کہ مخلصین کا میں کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ سورہ صاد آیت نمبر 82-83 میں اس آیت کریمہ کو دیکھیں، اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے۔ یہ خلوص آئے گا کہاں سے؟ یہ خلوص آئے گا ماہ مبارک رمضان کے روزے سے۔ میں بھی عرض کروں گا کہ روایت میں ایک اچھی چیز ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی حدیث کو بیان کریں۔ بی بی نے ایک خطبہ دیا، خطبہ فدقیہ جی۔ اس خطبہ فدقیہ میں تقریباً 20 احکام کے فلسفے بی بی نے بیان کیے کہ اللہ نے نماز کو کیوں واجب کیا، ماں باپ کے احترام کو کیوں واجب کیا، اس کو کیوں واجب کیا۔ وہیں پر جب بی بی سلام اللہ علیہ نے روزے کے وجوب کا ریزن بتایا کہ اللہ نے روزہ کیوں واجب کیا بندوں پر، تو بی بی فرماتی ہیں وَالصِّيَامَ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ، اللہ نے روزہ اس وجہ سے واجب کیا تاکہ تمہارے وجود میں خلوص آ سکے۔ سبحان بس ہم نے خلوص کا فائدہ پہلے ذکر کیا۔ خلوص ہو تو آپ کی معمولی عبادت بھی قیمتی، جی۔ خلوص ہو تو آپ شیطان سے بھی محفوظ۔ یہ خلوص لائے گا کون؟ بی بی فرماتی ہیں وَالصِّيَامَ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ، روزہ کیا کرتا ہے؟ تمہارے وجود میں خلوص پیدا کرتا ہے۔ حتیٰ ایک مقام پر حضرت امیر فرماتے ہیں فَرَضَ اللَّهُ الصِّيَامَ ابتلاءً لِلْإِخْلَاصِ الْخَلْقِ، اللہ نے روزے کو واجب ہی اس لیے کیا تاکہ اخلاص مومنین کا امتحان لیا جا سکے۔ مخلوقات خدا میں کتنا خلوص، اور شاید آپ کو میں اشارہ کروں چونکہ وقت نہیں ہے کہ خلوص روزے سے کیسے آتا ہے، یعنی کیا کیفیت ہے۔ وہ یہ اس طرح کی اگر آپ دیکھیں نا جتنی بھی عبادتیں ہیں سب میں دکھائی دیتا ہے۔ آپ زکوٰۃ دے رہے ہوں تو دکھائی دے گا، جی۔ آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو دکھائی دے گا، صحیح۔ آپ حج کر رہے ہوں تو دکھائی دے گا۔ واحد یہ عبادت ہے جو آپ کے اور خدا کے درمیان ہے۔ کسے پتہ کہ میں روزے سے ہوں؟ صحیح بات ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم بیٹھے ہیں اب آپ کو نہیں معلوم کہ میں روزے سے ہوں ہی نہیں۔ یہ واحد وہ عبادت ہے جو کیونکہ اس میں رکنا ہے، نہ کرنا ہے۔ روزے میں امساک کا معنی ہوتا ہے نا، نہ کھاؤ نہ پیو نہ کرو، نہ کرو ہے، یہ خود خدا اور بندے کے درمیان ہے۔ لہذا پورے یہ 30 دن ہمیں تمرین کرائی جاتی خلوص کی، پریکٹس کرائی جاتی خلوص کی۔ اب یہ 30 دن اگر کوئی کام انسان خدا کے لیے کرنا سیکھ جائے تو زندگی کے اور کاموں میں بھی اخلاص آئے گا۔ لہذا وَالصِّيَامَ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ، روزے کو اس وجہ سے رکھا تاکہ تمہارے وجود میں اخلاص آ سکے۔ چوتھا اور آخری فائدہ عرض کروں میں بہت جلدی، وہ یہ کہ روزے کا ایک اہم فائدہ انسان کے اندر ایک طاقت ہے ارادے کی۔ بہت سے ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کل سے ہم نماز شب پڑھیں گے، جی۔ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کل سے مجلسوں میں جائیں گے، ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کل سے ماں باپ کی خدمت، ہزاروں ارادے کرتے ہیں، بہت سے ارادے ہوتے ہیں، لیکن ارادے ہمارے کمزور ہوتے ہیں۔ تھوڑا سے نماز شب کا ارادہ کیا لیکن کہیں سے لیٹ شادی سے لوٹے تو ارادہ کہتا ہے کہ نہیں کل سے، آج خود ہی اتنا لیٹ ہو گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ارادہ کیا کہ کل سے قرآن پڑھیں گے، خوب کہا نہیں آج تو ہمت نہیں پڑی کل سے۔ یہ پرابلم آپ کے بدن کا نہیں ہے، آپ کے قوت ارادے کا ہے۔ کہ آپ کا ارادہ مضبوط ہوتا تو آپ کا بدن جو ہے آپ کے ارادے کے پیچھے جاتا۔ آپ نے اپنے ارادے کو اتنا کمزور بنایا ہے کہ تھوڑا سے بدن کی تبدیلی سے وہ ارادہ بیچارہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں پہاڑ اگر ہو نا، ہوائیں پہاڑ کے لیے بھی چلتی ہیں، ہوائیں جو ہیں ٹہنیوں کے لیے بھی آتی ہیں،
پہاڑ پر اثر نہیں ہوتا، ہوائیں دونوں طرف چلتی ہیں، صحیح، ٹہنیاں ہلتی ہیں۔ ارادے اگر قوی ہوتے ہیں نا تو یہ بدن، یہ لیٹ آنا، یہ دیر میں آنا، یہ ارادے کی کمی کی وجہ سے بہت سی چیزیں دنیاوی لحاظ سے بھی، آپ دینی لحاظ سے فقط مت دیکھیں، دنیاوی لحاظ سے بھی وہ لوگ پیچھے جن کا ارادہ کمزور ہوتا ہے، جن کے اندر عزم و ارادہ نہیں ہوتا، کل سے پڑھیں گے، کل پتہ چلا کوئی آ گیا، ہم پرسوں سے کر چکے، ارادہ اپنا بدل دیا، آج سے یہ نہیں کریں گے، لیکن پھر وہی کام۔ یہ قوت ارادہ ہمارے اندر جب کمزور ہوتا ہے تو ہم دنیاوی اور دینی لحاظ سے دونوں ناکام ہوتے ہیں۔ خوب روزہ کیا کرتا ہے؟ ہاں، ماہ مبارک رمضان آپ کے ارادے کو قوی کرتا ہے۔ کیسے ارادے کو قوی کرتا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جی، میں نے صبح فجر کے وقت ارادہ کیا، نیت یہی تو ہے نا، ارادہ کیا کہ اب مغرب تک نہ پانی پیوں گا، میں کھانا کھاؤں گا، نہ کھانا کھاؤں گا، اور نہ وہ چیزیں جو میرے سامنے ہیں ان کو انجام نہیں دوں گا۔ اب غور کریے، گرمی ہے، پانی میرے گھر کی فریج میں رکھا ہوا ہے، جی، میرا ہاتھ پہنچ سکتا ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، اور مجھے پیاس بھی لگی ہے، میرے بدن کا تو ڈیمانڈ ہے پانی، لیکن میں نے ارادہ کیا ہے صبح فجر کے وقت سے کہ پانی نہیں پیوں گا، اور نہیں پیتے، نہیں پیتے۔ یہ کون سی طاقت آپ کے اندر بڑھا رہی ہے؟ واہ، آپ کے پاس پانی بھی ہے، آپ کے گھر میں کھانے کا سامان بھی ہے، بہترین کھانے کا سامان ہے، لیکن اس کے باوجود فجر سے لے کر اذان فجر سے لے کر اذان مغرب تک آپ کا ارادہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں کی جانب نہیں دیکھتے۔ سبحان، یہ 30 دنوں تک اس ارادے کی آپ کو کیا کرائی جا رہی ہے؟ پریکٹس کرائی جا رہی ہے، تاکہ اب اس کے بعد جب ارادہ کرنا آ کر کہ نامحرم کی جانب نہیں دیکھوں گا، تو وہ 30 دنوں کا ارادہ جو تم نے اس طاقت کو طاقتور بنایا ہے، کیونکہ جس کو استعمال کرتے ہو وہ طاقت کیا ہوتی ہے؟ قوی ہوتی ہے۔ 30 دنوں تک تمہیں یہ پریکٹس کرائی گئی ہے، یہ بہترین وقت تھا کہ آپ آئیں اور اپنے اس قوت ارادے سے فائدہ اٹھائیں اور معصیت خدا سے دور ہو جائیں، اطاعت سے قریب ہو جائیں۔ یہ فوائد ہیں ماہ صیام کے روزوں کے جو فلسفے ہیں۔